السلام علیکم. شعور فیلوشپ پروگرام کے ایک پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ڈاکٹر شازیہ لون ہے. وہ کون ہے، کیا ہے، وہ سب آپ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، لیکن میں کچھ ایسے سوالات پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے. وہ یہ کہ جو یہ کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ایک بزنس چلاتی ہیں، پھر یہ ایک ٹرسٹ چلاتی ہیں جو کہ فاؤنڈیشن بن چکا ہے، اللہ والے فاؤنڈیشن. اس کے علاوہ یہ ایک بہت اچھی ہاؤس وائف ہے، ہوم میکر ہیں، گھر چلاتی ہیں، گھر کو مینٹین کرتی ہیں، سوچتی ہیں پردے کون سے لگنے چاہیے، فلور کون سا ہونا چاہیے، کچن کے ٹائل جو تھے وہ وہاں رکھوائے تھے تو وہ جو 2 ٹوٹ گئے وہاں پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ سب ان کا کام ہے. ان سب باتوں کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ انڈیا میں پیدا ہوتی ہیں اور ان کو سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں بتا دیا جاتا تو ان کو دیوی تو ڈکلیئر کر دیا جاتا کہ یہ دیوی ہیں. اچھا، میں نے زندگی میں جن خواتین سے میں ملا ہوں تو میں ابھی بتا رہا تھا میڈم کو کہ میری تربیت اس طرح کی ہے کہ مجھے رسپیکٹ کرنا بائی ڈیفالٹ ہے کہ ہر عورت کی رسپیکٹ کرنی ہے. بٹ ان کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اتنے ایمان والی عورت پہلے نہیں دیکھی. ایسی خاتون جو اتنی کنیکٹڈ ہو اللہ سے اور جو ہر چیز کو ریلیٹ کر دیں اور ہر چیز کو کسی آیت سے یا اپنے اللہ کے تعلق سے کنیکٹ کر دیں. تو اچھا، ایک تو یہ کہ یہ تو ہو گئی تعریف ہے. مجھے بتائیں اتنا اچھا ہونے کے بعد لگتا کیسا ہے؟ مطلب میں تو اتنا اچھا نہیں ہوں نا، تو مجھے تو نہیں پتا کہ کیسا لگتا ہے. تو اور جو خواتین ہیں ان سب کو لگتا ہے کہ وہ اچھی ہیں بٹ وہ ہوتی نہیں ہے. تو اگر کوئی اچھا ہو تو اسے کیسا لگتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا. اچھا، جو میں نے لیٹلی سیکھا اس میں یہ تھا کہ آپ اچھا ہونا کیا ہے، جس طرح کہ ریاکشن نہیں دینا، چیزوں کو پیسفلی ہینڈل کرنا یا سوچنا اور پھر اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا، پھر اس کے اوپر ایکٹ کرنا. تو میں نے یہ نوٹ کیا تھا زندگی میں کہ جب آپ کڑتے ہیں، جب آپ کو کسی چیز پہ غصہ چڑھتا ہے، آپ صرف اپنی باڈی کو نقصان دیتے ہیں اور مائنڈ کو. اور اس میں یوں ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ کی انگزائٹی بڑھے گی، بالکل، آپ کو ریفلیکس ہوگا. تو یہ ساری چیزیں، تو آپ نے جس بندے پہ غصہ کیا، جس بات پہ غصہ کیا، کیا اس کی اتنی ورتھ تھی کہ آپ اپنی باڈی کو اتنا ٹراما دے جائیں؟ ہاں، مگر یہ تو ایک ڈاکٹر سوچ رہے ہیں نا بات، کیا کوئی اور بھی سوچ سکتا ہے بات؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں. سوچ سکتا ہے. اچھا، دیکھیں، وہ سوچ سکتا ہے جو جس طرح اگر مجھ سے پوچھے نا، میں اکثر کہتی ہوں کہ آئی ایم اے ہیپی پرسن. آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے نا، بہت بڑا گر ہے. ہاں، تو آئی ایم اے ہیپی پرسن، آئی وانٹ ٹو اسٹے ہیپی، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے آپ کو پیس چاہیے، اور وہ پیس کب آئے گا؟ جب آپ یہ چھوٹی موٹی چیزیں اگنور کر دیں، جب آپ کنٹریبیوٹ کریں گے پیس کو بنانے میں. ہاں، بالکل. اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو پیس نہیں رہے گا. آف کورس، کیونکہ دیکھیں نا، اب وہ جس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ غصے میں ہو تو دوسرا چپ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا چپ ہو جائے تو پہلا گلٹی ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، نیچر ہے. اور نیچر. اور دوسری بات یہ کہ جو غصے میں ہے، وہ غصہ حرام کہا گیا نا، وہ اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ غصے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں which you never meant، کہ آپ چاہتے ہی نہیں تھے وہ کہنا، اور وہ آپ کے منہ سے نکل جاتی ہیں. تو لہٰذا اس بندے کو بھی ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ اس نے غلط کیا، اور بات کی سمجھ بھی آ جاتی ہے. اچھا، آؤٹ آف کنٹرول جس کو کہتے ہیں نا سچویشن، غصہ وہ ہے کہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، ایسی کچھ بات ہے. لیکن سمپلی جو آپ نے ابھی اس میں بھی کہا وہاں سیشن میں کہ ایگو، جو فیمیل ایگو ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، میں اس کو کرٹیسائز بالکل نہیں کر رہا. فیمیل ایگو میل ایگو کے ساتھ ایک کلیش رکھتی ہے، اور وہ کلیش اگر بات پہ ہونے لگے، روزانہ ہونے لگے اور ہر وقت ہونے لگے، اور اس میں پھر ہار جیت اور ایک دوسرے کو ہرانے کا جذبہ غالب آ جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ گھر پھر وہی ہوتا ہے کہ سیپریشن اور ہم ساتھ نہیں رہ سکتے وہاں پہ. تو اس سے وڈرا ہونا فیمیل ایگو سے، لیکن میل بھی بہت دفعہ ایگو سے وڈرا ہوتے ہیں، میل ایگو سے ہوتے ہیں، اور شاید میل کے لیے وڈرا ہونا آسان ہے، مجھے شاید، ضروری نہیں. فیمیل نہیں ہوتی وڈرا زیادہ تر دیکھا گیا. تو وہ کیسے ہو، اس کی ترکیب کیا ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ آدمیوں کو لرن کرنا پڑے گا کہ عورت کی ایگو یا اس کا غصہ یہ سب ایک جگہ پر آ کر کیوں بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کیوں آ جاتا ہے، والکینو کیوں بن گئی ہے وہ. ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ عورت ہر وقت ایک سمجھ لیں
ہارمونل امبیلنس سے گزرتی ہے ہر مہینے کہہ لیں, ہر وقت کہہ لیں, فطری عمل ہے بٹ وہ چینج ہے بہت بڑا. ہاں وہ چینج ہے کہ اس کی باڈی میں, ہاں اس کی باڈی میں اپس اینڈ ڈاؤنس چلتی رہتی ہیں. پھر ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ کہ اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. اب وہ پوائنٹ ہے جس پہ میں کہتی ہوں کہ مین نیڈ ٹو لرن کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. دے ہیو ٹو بی پیشنٹ. ٹھیک ہے, انہیں کیسے اس سچویشن سے گزرنا ہے. کیوں؟ دے آر سپورٹیو ہسبینڈز نا, تو انہیں سپورٹ, اور انہیں کے ہسبینڈ ہے نا, تو اور کون کرے گا. بالکل. اب اس میں کیا ہے, اب اس میں عورت بولنے کی اس پر آ گئی ہے تو مرد کو سن لینا چاہیے. تو جب وہ اس طرح سے چلے گا اور اس کو پھر تھوڑی دیر بعد عورت کو بھی تو ریئلائزیشن ہوگی نا کہ وہ, کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا بلند فشار خون جو ہے وہ جب بیٹھے گا تو اس کے بعد اسے بھی سمجھ آ جائے کہ او دیر از سم تھنگ رانگ ود می بیکاز دس از ٹوٹلی ان لائک می. اچھا ایسا نہیں ہوتا, میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے شکایت کرتے ہیں کہ بہت لاؤڈ ہے مسز, یا بہت ڈومینیٹنگ ہے, یا بہت زیادہ حکم چلاتی ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. میں نے سب سے پوچھا ہے جن لوگوں کہ اس کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا. نہیں آپ سے تو میں نے بہت لیٹ پوچھا ہے کہ وہ پوچھا ہی ہے میں نے, کیا کبھی ریگریٹ ہوتا ہے خواتین کو کسی, میں نے سب سے پوچھا کہ گلٹ میں آتی ہے, کبھی انہیں افسوس ہوتا ہے, چاہے بولے نہیں لیکن پتہ چلتا ہے. تو 100% لوگوں نے کہا کہ ہر عورت کو ریگریٹ ہوتا ہے, ہر عورت ریئلائز کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ, کتنی بھی پڑھی لکھی ہو, گاؤں کی ہو, وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے, وہ چاہے آدھے گھنٹے بعد ہو, 1 گھنٹے بعد ہو, 1 دن بعد ہو, کہ اس نے غلط کیا. تو غلط صحیح تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہو یا اکیلے رہ رہے ہو, ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن ہم حد سے گزر, جب آپ نے قرآن کا حوالہ دیا تھا نا, وہاں قرآن میں سب سے زیادہ تاکید اس بات کی ہے کہ حد سے نہ گزرو. ہر معاملے بہت سب سے زیادہ تاکید ہے, باقی چیزوں کی تاکید شاید اس کے مقابلے میں آدھی بھی نہیں ہے. جہاں کوئی مثال دی گئی, آیت بتائی گئی, اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تم حد سے نہ گزرو. اگر تم حد سے گزرو گے تو ظلم کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے, اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس وجہ سے اچھا, اب آپ نے بات یہ کی تھی کہ پہلے ارینج میرجز ہوتی تھیں اور اتنا عرصے چل جاتی تھی, ٹالرنس تھا لوگوں میں, یہ جو عدم برداشت ہے, مزاج کا عدم, بیوی ہونا کسی کا یا کسی کا ہسبینڈ ہونا, سب کو پتا ہے بڑی فینٹیسی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ لائف میں کہ ارے شادی ہوگی اور یہ کریں گے. ان کو لگتا ہے ہر وقت ہنی مون ہی ہوتا ہے, ریئلائزیشن بعد میں آتی ہے کہ سوک سے اسمیل بھی آتی ہے, لیزی بھی ہوتے ہیں, تو یہی دکھاتے ہیں نا, آدمی لیزی بہت ہوتے ہیں. اور فلمیں تو فینٹیسائز کرتی ہیں نا, ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے ابو سے بھی زیادہ لیزی ہے, مطلب یہ بھی پتہ چلتا ہے. پھر وہ ایک مدر والے رول میں آ جاتی ہیں مسز, اور اپنے ہسبینڈ کو اپنا بچہ بنا لیتی ہیں اور ان کو ٹرین کرنا شروع کرتی ہیں. وہ ایک اور جنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا اب یہ تو لک ہے کچھ لوگوں کی, جیسے میں اپنے ریلیشن شپ میں اپنی مسز کے جتنے بھی ان کے کلرز ہیں, وہ بہت آپ کو پتا ہے کتنے کہاں جاتے ہیں ان کے کلر, اور انٹینسٹی چینج ہوتی رہتی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے عورت ایسی بنائی ہوتی کہ جیسے آفس میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جیسے آدمی ہوتے ہیں, کہ ہر چیز بالکل ٹھیک کریں, ریئیکٹ نہ کریں, ایموشنل نہ ہو, تو کتنی بور ہوتی زندگی. مطلب تو عجیب ہو جاتا نا, مطلب اتنا بورنگ ہوتا. تو آپ کو نہ پھول اچھے لگتے, نہ شاعری ہوتی, نہ شاعری پہ جو شاعروں نے جو کچھ آج تک 200-300 سال سے شاعری کر وجود زن سے تصویریں کائنات علامہ اقبال نے کہا تھا مجھے, تو وہ رنگ ہی ختم ہو جاتا. تو یہ ہونا بلیسنگ بھی تو ہے. بالکل ایسے. تو اس کو عذاب کیوں سمجھتے ہیں لوگ, کہ بس سزا کیوں سمجھتے ہیں لوگ کہ میری قسمت ہی ایسی تھی. اٹس آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ. جس طرح میں نے بچیوں کو بھی کہا کہ مین آر جینیٹیکلی ڈفرینٹ. ہاں یہ تو بس صحیح ہے, فیمیل آر جینیٹیکلی ڈفرینٹ, بالکل الگ طرح سے. آپ کیوں دونوں ایک طرح, وہ عورت کیوں یہ چاہتی ہے کہ مرد میری طرح سوچے؟ وہ نہیں سوچ سکتا. ٹھیک ہے, وہ سوچ ہی نہیں سکتا. چلے ویل پٹ اٹ دس وے, وہ سوچ ہی نہیں سکتا. اور جو عورت ہے وہ آدمی کی طرح نہیں سوچ سکتی. اب جس طرح مجھے شاہد صاحب اکثر کہتے ہیں مرد بن, تو میں کہتی ہوں میں عورت ہوں, میں مرد کیسے بنوں؟ ٹھیک ہے نا. لیکن ہاں ٹو سم ایکسٹینٹ عورت کو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو گروم کر سکتی ہے کہ وہ آدمیوں کی طرح سوچنا شروع کر دے, یا آدمیوں کی طرح اپنے آپ کو ہینڈل کرنا شروع کر دے. مشکل نہیں ہے. نہیں اس برداشت کے لحاظ سے, سختی کے لحاظ سے, ہاں برداشت کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں, فرم سٹینڈ لے کہیں پہ. اور بالکل. تو اس میں دیکھیں, اب یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ عورتوں کا ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے, یہ وہ PMS ہے, آپ سوچیں کہ میکسیمم طلاقیں اس میں ہوتی ہیں.
جی ٹھیک ہے. اچھا B12 کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو اگر مرد اس ٹائم کو گزار لے تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں مین نیڈ ٹو لرن. نہیں دیکھیں پوائنٹ ٹھیک ہے. آپ میں بہت ظاہر ہے کہ میں بھی اسی ادارے کے لیے کام کرتا ہوں تو مجھے یہ بات پتہ ہے کہ آپ کو یہ فکر بھی ہے کہ بچے جو ہیں کمزور پیدا ہو رہے ہیں. مائیں جو ہیں پاکستان میں ان کے اندر آئرن کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے بچے کمزور ہیں. تو آپ اس کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. آپ جو کالجز میں بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ جو اینیمک ہیں ان کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ اسکول کھانا پروگرام ہے جس میں 1,70,000 بچوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے روزانہ. یہ سب بہت سینسٹیو اور بہت فوری حل طلب مسائل ہیں پاکستان کے جن کے لیے ہم کسی کا ویٹ کریں اس سے بہتر ہم خود کریں. تو آپ نے وہ کام شروع کر دیا. بٹ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ جین زی والے لوگ جو ہیں ان کی شادیاں 6 مہینے بھی نہیں چل رہی. یہ اس لیے میں یہ والی بات میں اور بہت ساری باتیں کر سکتا تھا آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایسا ایریا ہے کام کرنے کا جہاں پہ کام کوئی کر نہیں رہا, کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی. ایون ماں باپ بھی نہیں سمجھا رہے ہوتے. بہت ساری بچوں کی مائیں بھڑکا رہی ہوتی ہیں ریلیشن خراب کرنے کے لیے. بہت سارے لڑکوں کے دوست بھڑکا رہے ہوتے ہیں یا ان کے پیرنٹس بھڑکا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی صحیح نہیں لڑکی. تو جب یہ والا پارٹ آ جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے, آپ مجھے بتائیے گا کیا سچویشن یہی ہے کہ آدمی نے بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا اور عورت نے بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا اور وہ کہتے ہیں جی جو میں کہوں میرے علاوہ جو میرا ڈیسیجن ہے میری پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے میرے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے جو چیز وہی ہونی چاہیے اس گھر میں. دوسرے کو کوئی روم نہیں ہے, اس کو کوئی اجازت نہیں. جیسے بچپن میں ہمارے فادر ہوتے تھے ان کی مرضی کے حساب سے سب کچھ ہوتا تھا. تو وہ تو ہم بڑے ہو گئے تو پھر ہم نے بھی بغاوت شروع کر دی اور چیزیں نہیں ماننے لگے. لیکن یہاں تو بھاگنے کا چانس ہی نہیں ہے. اب آدمی کہتا ہے میرے حساب سے ہو, عورت کہتی ہے بیوی کہتی ہے میرے حساب سے ہو. تو یہ تو کبھی سیٹل نہیں ہو سکتا. تو کیا ہم سمجھنے کیا لگے اپنے آپ؟ دیکھیں پتہ کیا جو دراصل نا چیزیں ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلی گئیں. جس طرح کہ یہ جو آپ نے بات بتائی ہے وہ کہتا ہے میری مرضی ہو, وہ کہتا ہے میری مرضی ہو, پھر ایگو بیچ میں آ گئی, دونوں کی ایگو اسٹرانگ ہو گئی. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے بولا کہ ایگو ہی لڑنا شروع ہو گئی. جب میں نے کہا کہ لڑکیاں پڑھنا زیادہ شروع ہو گئیں, ٹھیک ہے, ایک بندے کے کام کرنے سے گھر نہیں چلے تو عورت نے بھی کام کیا, آدمی نے بھی. ایک تو یہ کہ ہماری مائیں تربیت کرتی تھیں, اب اس کا فقدان ہے. ٹھیک ہے نا. اب ویسے تربیت نہیں ہوتی اور یہ بہت جس طرح میں نے کہا کہ تعلیم تربیت کے بغیر بیکار ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ نے بچے کو تعلیم دے دی, وہ بھی گورے کی دی, اس نے گورے کا کلچر سلیبس پڑھا ہے نا, تعلیم تو نہیں, اس کے ساتھ ان کا کلچر بھی اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. ریفرنسز سارے وہی ہوتے ہیں. ہاں, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو سب یہی کریں گے. اور پھر ایون ہمارے ملک میں جو چیزیں ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلی گئیں اس میں تھا عورتوں کے لیے ویمن لبریشن پہ. آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے NGOs بہت پیسہ چھوڑتی ہیں. تو اس میں یہ ہو گیا کہ میرا جسم میری مرضی. جی. تو عورت کو یہ بتایا گیا کہ بھائی تم ہر چیز اپنی مرضی سے کر سکتی ہو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس میں سے ہم ختم ہو گیا. جو ہوتا تھا نا کہ میں آ گئی نا, تو جب تک آپ اس میں کو نہیں نکالیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ایگو ہے. ہاں, میں از ایگو. تو آپ جب تک ہم کر کے بات کرنا نہیں سوچیں گے تو تب تک تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. یعنی یونٹ سنگولر ہو گیا, یونٹ انڈیویجول ہو گیا نا. آپ اب انڈیویجول ہو گئے, آپ وہ ہم والی چیز آپ میں رہی نہیں, تو پھر تو آپ انڈیویجول کی سوچ. اس کا رزلٹ ہوا ہے جو ویسٹ میں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اکیلے رہتے ہیں. بالکل سنگل پیرنٹس ہیں. یعنی ایک فلور پہ اگر 10 اپارٹمنٹ ہے تو اس میں 10 سنگل لوگ رہ رہے ہیں, جس میں سے آدھے لڑکے ہیں اور آدھے لڑکیاں, لیکن وہ رہے اکیلے رہے. بالکل. تو اب وہ جو بچیوں کو بتانے کی ضرورت تھی, جس میں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اسلام ایکول رائٹس دیتا ہے, آپ کو باپ پہ زیادہ, ماں کو باپ پہ زیادہ ترجیح دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے یہ سگریٹ پیے گا تو میں بھی پیوں گی, یہ رات کو لیٹ آئے گا تو میں بھی لیٹ آؤں گی. تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے نا. میں نے یہی بات پہ زور کیا کہ یو کین ناٹ فرگیٹ یور رول. آپ کام کر رہی ہیں, آپ اپنے میاں کے شانہ بہ شانہ لگی ہوئی ہیں. یورپ ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ دونوں بریڈ ارنر ہیں, یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کے کمانے سے گھر چلتا ہے. دونوں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ دونوں کا درجہ سیم ہے, آپ دونوں اپنا گھر بنا رہے ہیں. تو جب تک آپ اس میں سے نہیں نکلیں گے تب تک, میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں اس کے پیسے میرے پیسے,
مجھے سمجھ ہی نہیں آتی اس بات ہمارے کی، پیسے نہیں، ہمارے پیسے نہیں ہیں. تو لہٰذا جب تک وہ اس میں سے اور اس ایگو کو نہیں ہٹائیں گے تب تک مسئلہ سالو نہیں ہوگا. اور بسائڈز دس کہ وہ ایک بندی جو ہے وہ بریڈ ارنر بھی ہے، وہ انٹرپرینور بھی ہے، وہ اچھی ماں بھی ہے، وہ سب کچھ بھی ہے، وہ اپنا رول نہیں بھولے گی کہ وہ ایک ہوم میکر بھی ہے. لیکن یہ آپ جیسی پتہ ہے پورے پاکستان میں کتنی خواتین ہیں؟ کچھ آئیڈیا آپ کو؟ اب آپ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں. نہیں کتنی اندازہ ایسے بتائیں کتنی ہوں گی؟ ایک. نہیں تو بیسٹ فرینڈ ہے وہ بھی مجھ سے بہت اچھی ہے. ایک میں تو ایک کو جانتا ہوں آپ ہے تو وہ تو دیکھیں یہ تو ریئر ہے نا، اتنا ریئرلی اویلیبل یہ والی سوچ ہے کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنا رول نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے اور ہیپی رہنا چاہیے. کیسے؟ اصل بات یہ ہے. تو اس کے لیے ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے ابھی کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. ڈاکٹر شازیہ سے بہت زیادہ ہم شکر گزار ہیں کہ وہ آئی، انہوں نے ٹائم نکالا بہت مصروفیت کے باوجود اور اتنے اہم ٹاپک کے اوپر بات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.